آئندہ 50 دنوں میں نئے صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ کیا ممکنہ طور پر ایک مرتبہ پھر آیت اللہ علی خامنئی کے وفادار اور ایک ثقیل شخصیت ہی کامیاب ہوگی ایران کے صدر کے لیے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایران کا سسٹم بڑا انٹرسٹنگ سسٹم ہے۔ ایک اوورال جو جتنے بھی انقلابی ہیں قوتیں ہیں، نظریاتی طور پر بڑے واضح ہیں، وہ امام خمینی کی مقلد بھی ہیں، ان کی لائن بھی فالو کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی شیڈز ہیں۔ جیسے ان کو کہا جاتا تھا یہ کنزرویٹو ہیں، جیسے حسن روحانی صاحب جو آئے تھے ان کے پیش رو وہ ریفارمسٹ تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں انہوں نے بھی الیکشن لڑا روحانی صاحب کے خلاف۔ 2017 میں یہ الیکشن ہار گئے تھے ابراہیم رئیسی صاحب، اور 2021 میں پھر الیکشن جو جیتے ہیں اب آ کے دوسری کوشش میں۔ تو ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو مثلا ایک بڑے اچھے رہنما ہیں ایران کے، علی لاریجانی صاحب جو اسپیکر بھی رہے ہیں، ان کو ریفارمسٹ کہتے ہیں، اور وہ نیوکلیئر پروگرام کے انچارج بھی رہے، ہمارے اچھے دوست بھی ہیں۔ تو وہ میں دیکھ رہا تھا وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو ابھی میرے خیال میں کچھ بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ اسی طرز کا، اسی نوعیت کا کوئی قیادت ملے۔ ایک تو اس پائے کا لیڈر تو نہیں ہوگا شاید، لیکن اور بھی کئی لیڈرز ہیں جو سینئر ہیں، ان میں سے انتخاب ہوگا، پھر ایرانی عوام کا فیصلہ ہوگا کہ کس کو ووٹ دیں۔ اور تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی جوش و جذبہ جو ہے بہت ہی زیادہ اگلے انتخابات میں نہیں ہوگا جو 50 دنوں میں ہونے۔ یہ آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ ایک دم سارا جو ہوا ہے، سچویشن بھی ایسی ہے، حالات بھی مجموعی طور پر ایران کے بھی اقتصادی حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں، اور دوسرا سلامتی کے حوالے سے بھی سیکیورٹی کی سچویشن مشرق وسطیٰ میں باقاعدہ ایک جنگ ہو رہی ہے۔ اس جنگ میں ایران تقریباً شریک بھی ہوا کچھ عرصے کے لیے، جب اسرائیل نے ان کے خلاف جارحیت کی تو اس کا جواب دیا ایران نے، پھر منہ توڑ جواب اپنے راکٹس کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے اور میزائل کے ذریعے۔ تو اوورال سچویشن ایسی نہیں ہے کہ کوئی الیکشن کا ماحول بنے۔ الیکشن کا ماحول بھی بنا چاہیے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، ایشوز کے حوالے سے، تو اس طرح ماحول نہیں بنے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرامن الیکشن ہو جائے گا، لیکن وہ جوش جذبہ ولولہ جو ہونا چاہیے جیسے 2017 میں تھا یا اور ماضی کے الیکشن میں تھا جب عبدی نجات بھی لڑ رہے تھے الیکشن، تو وہ شاید نہیں ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ابراہیم رئیسی صاحب کی جو شخصیت ہے، یہ ان کی جو اپیرنس ہے انٹرنیشنل لیول پر، چاہے وہ اقوام متحدہ میں ان کی تقریر ہو، یا اس کے علاوہ اسرائیل کی غزہ میں بربریت کے خلاف ایران کی ایک مضبوط پوزیشن جو تھی وہ انہوں نے لی تھی، تو ایران نے اسرائیل پر جو فضائی حملے کیے، اور اگلی ایرانی قیادت جو آئے گی، کیا وہ بھی اس تسلسل کو جاری رکھے گی یا کوئی تبدیلی کا امکان ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑے عرصے کے لیے 3 سال ان کی حکومت رہی، گورنمنٹ رہی ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی صاحب کی، صدر جمہوریہ اسلامی ایران کی، اس میں کافی بڑے کام ہوئے خارجہ پالیسی میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو 35 سالوں سے چپکلس چل رہی تھی ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، اس کا خاتمہ ہوا ان کے دور میں مارچ 2023 کو، اور اس میں چین نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا۔ گو کہ ہم بھی شامل تھے اس میں، ہم بھی کوششیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے دعوت بھی دی تھی ایران اور سعودی عربیہ کے وزراء خارجہ کو اور چین کے وزیر خارجہ کو، وہ تشریف بھی لائے تھے پاکستان، آپ کو یاد ہوگا مارچ 2022 میں اسلامی خارجہ امور کی کانفرنس میں۔ تو ایک تو یہ انہوں نے کیا، دوسرا کشمیر اور فلسطین، 2 بڑے ایشوز ہیں مسلم امہ کے، دونوں مقبوضہ علاقے ہیں، دونوں میں بربریت ہو رہی ہے، ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، ان دونوں پر انہوں نے برملا بہت بڑا سٹینڈ لیا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ علامہ اقبال کے بڑے شہدائی ہیں، علامہ اقبال لاہوری، یہ بھی ان کی بیگم بھی جو خانم جمیلے ہیں، اور انہوں نے بھی جب یہ گئے مزار میں بھی، آپ کو یاد ہے فاتحہ کرنے لاہور میں، اس میں جو اظہار کیا، کیونکہ علامہ اقبال کی بیشتر شاعری 60-70% تو فارسی میں ہے، تو ایرانی خود بھی ان کو بھی اون اپ کرتے ہیں جی فارسی میں، تو وہ فارسی کے حوالے سے وہ بڑا ایران میں بڑا ان کا مقام ہے ان کا علامہ اقبال کا، وہ بھی کیا۔ پھر انٹرنیشنلی بھی انہوں نے جس طرح زوردار طریقے سے مسلم امہ ہو یا ایران ہو یا ایشوز کے حوالے سے بات ہو، دھیمے لہجے کے، سافٹ سپوکن، میں ان کو کئی سالوں سے جانتا تھا، ان کو بھی اور وزیر خارجہ کو بھی، حسین امیر عبدالعالیان، دونوں بڑے پائے کے لیڈر اور پختہ لیڈر اور ٹھوس لیڈرز۔ یہ ایران کی قیادت جو ایمرج کرتی ہے بڑے ایکسپیرینسڈ ہے۔ اگر یہ کہیں تصور موجود بھی ہے کہ کوئی سبوٹاژ تھا اس ساری صورتحال میں، تو میرے خیال ہے پالیسیز کا اثر اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ صدر کا کام
مملکت کے معاملات چلانا ہے، جو حقیقی گائیڈ لائن ہے وہ رہبر کی ذمہ داری ہے. تو جو بھی الیکٹ ہو کر آئے گا تو ایران کی پوزیشن انٹرنیشنلی جو رہی ہے غالباً اس میں فرق نہ آئے. آپ ایسا سمجھتی؟ جی بالکل، یہ آپ نے صحیح فرمایا. بنیادی طور پر آپ دیکھیں نا کہ ایرانی سسٹم میں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایران کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. اس اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں رہبر سید علی خامنہ ای صاحب. پاسداران انقلاب ریولوشنری گارڈز ان کے کنٹرول میں ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل قومی سلامتی کونسل ان کے کنٹرول میں ہے، نیوکلیئر پروگرام ان کے کنٹرول میں ہے، اور خاص طور پر جو بڑی فاؤنڈیشنز ہیں جن میں بہت پیسہ ہے، جیسے امام علی رضا فاؤنڈیشن ہے، دوسری فاؤنڈیشنز ہیں. ایک فاؤنڈیشن جو ابھی مخبر صدر قائم مقام صدر ہیں وہ اس فاؤنڈیشن کے ہیڈ بھی ہیں، وہ بھی بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے جس میں بہت پیسہ بھی ہے. تو وہ رہبر کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اور اگر نقصان اگر کوئی ہے، حالات ہیں وہ چلاتے ہیں. اگر کوئی نقصان ہے تو وہ یہ جو آپ نے شروع میں فرمایا کہ رئیسی صاحب کی گرومنگ ہو رہی تھی نیکسٹ رہبر کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. جی بالکل، یہ بہت ظاہر ہے، کیونکہ خاص طور پہ صدر رہبر خامنہ ای صاحب کے لیے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو امام خمینی نے انقلاب لے کے آئے برپا کیا تو اس کو آگے بڑھایا جائے اسی ٹیم سے جن کی انقلابی سوچ بھی ہو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پچھلی گورنمنٹ تھی رئیسی صاحب سے پہلے حسن روحانی صاحب کی، جس میں وزیر خارجہ جواز ظریف صاحب تھے، ان کی ذرا لائن تھوڑی سی مختلف تھی کہ امریکہ سے بات کی جائے، امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا جائے نیوکلیئر کا، جو کرنے میں کامیاب بھی رہے. حالانکہ خامنہ ای صاحب تھوڑے سے اس پر ان کے اتنے حق میں نہیں تھے. وہ کہتے تھے امریکہ پر اعتبار نہیں کر سکتے، یہ بھاگ جائیں گے. اور بات ان کی آخر میں صحیح ثابت ہوئی کہ امریکہ نے یک طرفہ طور پر وڈرا بھی کر لیا، لیکن انہوں نے کہا اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ کریں معاہدہ، آگے کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک پریزیڈنٹ کا رول ہے، ڈیفائنڈ ہے، ایک سسٹم کے اندر ہی ہوتا ہے، وہ اس لائن سے باہر نہیں جا سکتے. جی بہت شکریہ جناب سینیٹر مشہد حسین سید صاحب. گفتگو آپ نے سنی اور یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.